السلام علیکم۔ پروگرام امن برابری کے ساتھ میں خوش آمدید، میں ہوں عمران سلطان۔ ناظرین، بھارت مقبوضہ کشمیر میں خون کی جو ہولی کھیل رہا ہے اس کی داستانیں دنیا بھر کے سامنے آ رہی ہیں۔ کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ اور ہائیلی ملٹرائزڈ ریجن ہے جہاں ہر 17 سویلینز کے اوپر ایک بھارتی فوجی تعینات ہے۔ اس کے باوجود بھارتی میڈیا ان نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کو چاہے جتنا چھپائے یا آزادی کے متوالوں کے خلاف چاہے جتنا منفی پروپیگنڈا کرے، کشمیریوں کی آواز نہ دبائی جا سکتی ہے اور نہ ہی کچلی جا سکتی ہے۔ اور اب تو اسلامی ممالک کی تعاون کی تنظیم OIC کے ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی وادی کشمیر میں بھارتی جارحیت پر آواز اٹھائی ہے، اور اس سلسلے میں کمیشن کے اعلیٰ وفد نے نہ صرف پاکستانی حکام بلکہ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان سے بھی ملاقات کی ہے اور بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس وفد کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نہتے کشمیریوں کو ٹارگٹ کر کے جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی ہے، اور بھارتی قابض فوج نے نہتے کشمیریوں پر پیلٹ گن کا اندھا دھند استعمال کیا جس سے سینکڑوں نوجوان بینائی سے محروم ہو گئے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے وفد نے مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے بھی ملاقات کی اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کی جانب سے کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ آج کے پروگرام میں اسی اہم موضوع پر ہم بات کریں گے۔ اپنے گیسٹ پینل کا آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے آزاد کشمیر کے صدر جناب سردار مسعود احمد خان، اس کے علاوہ حریت رہنما مشال ملک بھی ہمیں جوائن کریں گی، اور بریگیڈیئر حارث نواز ریٹائرڈ اس وقت کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب نے۔ سر، بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ جاننا چاہیں گے مسئلہ کشمیر کے تناظر میں OIC کے کردار کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، اور پچھلے دنوں OIC کی جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے، ان کا انڈیپینڈنٹ اینڈ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن کا وفد آیا، اس سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، اس کے حوالے سے بھی بات کریں، لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خود OIC کا کیا کردار رہا ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے؟ OIC کا بہت قابل تعریف کردار رہا ہے۔ سن 1990 میں انہوں نے پہلی قرارداد مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں اور اس تناظر میں انہوں نے حق خود ارادیت کے بارے میں قرارداد پاس کی تھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ ہر سال یہ قراردادیں پاس کرتے ہیں، اور ان کا جیسا کہ ایک تو یہ ہیومن رائٹس کمیشن نے اس کا ذکر کیا، لیکن ایک انہوں نے اسپیشل انوائے بھی مقرر کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر، جسے ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن OIC کا بڑا فعال کردار ہے۔ ایک میں نے کہا کہ ان کی جو قراردادیں آتی ہیں، یہ قراردادیں جو ان کے باقاعدہ سیشنز میں بھی پاس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو ان کے کوئی منسٹریل سیشنز ہوں جو کہ دوسری جگہوں پہ ہو رہے ہوں، ICFM جسے کہتے ہیں، اسلامک کانفرنس آف فارن منسٹرز، اور پھر سمٹ لیول پہ بھی اپنی قراردادیں پاس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ OIC کے سیکرٹری جنرل گاہے بگاہے جب بھی مقبوضہ کشمیر میں حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ان کے بارے میں وہ اپنے بیانات دیتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، اور وہ بھی بین الاقوامی برادری سے رابطے کرتے ہیں مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں۔ ایک اور چیز یہ بتاؤں کہ ہر سال جب ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو اسلامک وزرائے خارجہ جو OIC کے وزرائے خارجہ ہیں، ان کی بھی ایک ملاقات وہاں ہوتی ہے، اور وہ خاص پیغامات اقوام متحدہ کو اور بین الاقوامی برادری کو کشمیر کے حوالے سے بھیجتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اب آ جاتے ہیں ان کے جو انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن، اس کی کیا آبزرویشن رہی جب آپ سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کس طریقے سے دیکھا جو دنیا بات کر رہی ہے اس وقت، پاکستان بات کر رہا ہے، کشمیر کی عوام جو ہے وہ بات کر رہی ہے، کتنا ایک اسٹرانگ میسج ان تک کنوے ہوا؟ کیا آبزرویشن تھی سر ان کی؟ کمیشن کے تمام ممبران، ان کے جو چیئرمین ہیں مسٹر کاغوا، ان کے وائس چیئر جو تھے، ان سب سے ہماری بات چیت ہوئی، تبادلہ خیال ہوا۔ میرا تاثر یہ ہے کہ وہ پہلے سے مطالعہ کر کے آئے ہوئے تھے، اور وہ خاصے پریشان تھے، مطلب ان کو بہت زیادہ تشویش تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کس طریقے سے حقوق انسانی کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ ان سب امور کا وہ پہلے سے احاطہ کر کے آئے ہوئے تھے۔ یہاں تبادلہ خیال کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی ہر قسم کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا
کہ جب وہ واپس جائیں گے انہوں نے جو مشاہدہ کیا ہے، یہاں لوگوں سے بات چیت کی آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، ان تبادلہ خیال کی بنیاد پہ، ان گفتگوؤں کی بنیاد کے اوپر وہ ایک رپورٹ مرتب کریں گے، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھیجیں گے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو بھیجیں گے، اور خاص طور سے حقوق انسانی کی کونسل کو بھیجیں گے۔ انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ جب وہ جائیں گے تو وہ چاہیں گے کہ جو ارکان ممالک اقوام متحدہ کے اور جو OIC کے بھی ارکان ہیں، وہ اس دستاویز کو یا اس رپورٹ کو ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ کے طور پر یونائیٹڈ نیشنز میں سرکولیٹ کروائیں۔ اس کے علاوہ وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، ہماری ان سے یہ اپیل تھی کہ آپ جب بھی آپ کے جو انڈیویجول ارکان ہیں، مثلا جو ہے ہندوستان سے جب آپ معاملہ کرتے ہیں، OIC کے جو ارکان ممالک ہیں، جب وہ ہندوستان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں یا معاشی معاہدے کرتے ہیں یا کسی قسم کی اور دفاعی تعاون کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں، تو انہیں ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کشمیریوں کو کچل رہا ہے، ان کو برے طریقے سے مار رہا ہے، ہندوستان نے پیلٹ گن کے استعمال سے ان کو بصارت سے محروم کر دیا ہے، اور 20,000 سے لوگ زیادہ زخمی ہیں۔ ان کو اس بات کا اندازہ تھا، لیکن ہم نے جہاں انہوں نے یہاں معلومات اکٹھی کی، ہم نے بھی ان کو بہت سے پیغامات دیے ہیں، نہ صرف بین الاقوامی برادری کے لیے، نہ صرف حقوق انسانی کونسل کے لیے، بلکہ خود ان اسلامی ممالک کے لیے، تاکہ وہ دیکھیں کہ کہیں دورے معیار تو نہیں استعمال ہو رہے۔ ٹھیک، تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایک پلیٹ فارم ہے OIC کا، اور یہ جو کمیشن آیا اس کو تھوڑا پہلے آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے ہمارا دہائیوں پہ محیط، یہ مسئلہ ہے دہائیوں سے کشمیری عوام جو ہے وہ ظلم و بربریت کی چکی میں پس رہی ہے، یہ دیر نہیں ہو گئی یہاں پہ تھوڑی؟ نہیں، دیر نہیں ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں، ہم شکر گزار ہیں کہ وہ آئے ہیں اور مظفر آباد آئے ہیں، پاکستان میں سب لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بلکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو کشمیری یہاں موجود تھے، جن کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا ہے، اس میں حریت لیڈر بھی موجود تھے، ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ہماری تنظیم ہے، یہ کشمیریوں کی تنظیم ہے، یہ پاکستان کی تنظیم ہے، یہ اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ جو کمیونیکیشنز مثال کے طور پر اقوام متحدہ کو بھیجی جاتی ہیں، وہ کمیونیکیشنز براہ راست HRC، یہ جو پرماننٹ HRC ہے، ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کو بھی بھیجی جا سکتی ہیں۔ یہ پھر جو کمیشن ہے وہ رابطہ کرے گا اسپیشل ریپورٹرز کے ساتھ، ورکنگ گروپس کے ساتھ، اسپیشل ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ، جو سیکرٹری جنرل کے ہیں یا ہیومن رائٹس کونسل کے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں شکوہ شکایت سے بالاتر ہو کر ہمیں یہ اس کے جو مثبت پہلو ہیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک، یقیناً یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے، اور میں مزید اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہوں گا۔ میں جس وقت جاننا چاہوں گا کہ ہیومن رائٹس کمیشن اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں، جو تنظیمیں ہیں، وہ ان کو ایکسس کب بھارت میں ملے گا؟ یہ سوال کتنا زیادہ ووکل انداز میں اٹھایا گیا اس دورے میں۔ لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے، بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ سے میں اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بھی صدر آزاد کشمیر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی جناب پریزیڈنٹ، مجھے یاد ہے آپ کا سوال۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں جو بھارت کی ہٹ دھرمی ہے اس سے کمیشن کے ارکان بھی واقف تھے اور ہم لوگ بھی واقف ہیں، لہٰذا انہوں نے جو ہے جب وہ یہاں آزاد کشمیر آئے ہیں تو بلکہ گزشتہ سال آپ یہ کہہ رہے تھے نا، انہوں نے دیر کر دی آنے میں، جو ہی قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہوا وہاں مقبوضہ کشمیر میں، تو اس کمیشن نے ایک پیغام بھیجا تھا ہندوستان کی حکومت کو کہ وہ وہاں جانا چاہتے ہیں اور وہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہندوستان نے اجازت نہیں دی۔ ہندوستان کبھی ان کو اجازت نہیں دے گا، کیونکہ وہ اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ یہ جو OIC کا ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کو تو کبھی بھی وہاں سری نگر جانے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ ان کے جو بھی جرائم ہیں ان کے اوپر سے پردہ چاک ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اس میں باقی NGOs جو ہیں، مثال ہیومن رائٹس NGOs جو ہیں، انہوں نے کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں۔ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، اس کے فزیشنز فار ہیومن رائٹس ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، انہوں نے ہندوستان کی جتنی حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہیں، مثال کے طور پر بے تحاشا قتل، اس کے علاوہ جو لوگوں کو قید کرتے ہیں، وہ عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کو اندھا کیا ہے،
یہ سب جنگی جرائم ہیں جن کا مرتکب ہندوستان ہو رہا ہے. تو انہوں نے اس سلسلے میں یا براہ راست یا بالواسطہ طور پر کچھ رپورٹیں مرتب کی ہیں. یہ جو کمیشن کے ارکان تھے انہوں نے کہا کہ ان رپورٹوں سے بھی وہ استفادہ کریں گے اور پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے کہ انہیں ہندوستان میں رسائی حاصل ہو، کیونکہ ہندوستان کی نہ کی وجہ سے وہ اپنی کوشش یا اپنی جد و جہد کو ترک نہیں کریں گے. وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ کشمیریوں کو انصاف ملے، انہیں حق خود ارادیت ملے. ہم نے ان کے ذریعے یہ بھی اقوام متحدہ کو پیغام بھیجا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ایک مصالحانہ کردار ادا کرنا چاہیے. حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے سلسلے میں ان کو نہ صرف بیانات دینے چاہیے بلکہ اپنے میکینزمز کا استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ہم نے زور دیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مطابق وہ ان کے قراردادوں کی روح سے یہاں جو ہے ایک رائے شماری کا انعقاد کرنا چاہیے. اقوام متحدہ کے اوپر ایک فرض عائد ہوتا ہے اور وہ اس مخمسے میں تھے کہ وہ کیا صرف حقوق انسانی کے اوپر توجہ دیں، فوکس کریں، یا اس کی جو سیاسی جہت ہے، مسئلہ کشمیر کی سیاسی جہت، اس کے اوپر بھی توجہ دیں حق خود ارادیت کے معاملے میں. ہمارا پیغام ان کو یہ تھا کہ کلیدی مسئلے کو حل کرنا چاہیے جو سیاسی ہے. جب تک کہ دونوں ممالک کے درمیان، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اور پھر کشمیریوں کی شرکت سے کوئی ایسا فارمولہ نہیں نکل آتا جس سے کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے، اس وقت تک ہندوستان اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ایسے جنگی جنون کا مظاہرہ کرتا رہے گا، ایسے حقوق انسانی کی خلاف ورزی کرتا رہے گا. یہ پیغام ہم نے واضح طور پر ان تک پہنچایا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اوپر سوچ بچار کریں گے، اپنی سفارشات مرتب کریں گے. کوئی شک نہیں کہ یو این کا جو پلیٹ فارم ہے، جو OIC کا پلیٹ فارم ہے، اس کی افادیت اپنی جگہ، لیکن اب ایک تھوڑی سی سوچ اور بھی ڈیویلپ ہو رہی ہے اور وہ کمرشل انٹرسٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے، وہ سی پیک کے حوالے سے ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ پری الیکشن وہاں پہ تھوڑا سا جھکاؤ بھارت کی طرف نظر آیا، کیونکہ بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اس وقت امریکہ کے لیے. اب سی پیک کے حوالے سے جو چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، روس پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، ایران بھی اس وقت جو ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے سائیڈ اپنے انٹرسٹ وہ دیکھ رہا ہے. تو آگے چل کر سی پیک کے حوالے سے یہی ایک بلاک کمرشل انٹرسٹ بہت زیادہ جو بھارت کے اوپر ایک اثر انداز ہو سکے، کشمیر کے ایشو کو بھی لے کر اثر انداز ہو سکے. کچھ ایسی تھیوری آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے سر؟ درست کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہندوستان کی طرف امریکہ کا جھکاؤ ہے یا دوسری جو مستقل ارکان ہیں سلامتی کونسل کا ان کا جھکاؤ ہے، تو ان کو یہ جھکاؤ ختم کرنا چاہیے. یہ پیغام کشمیریوں نے دیا ہے اپنی شہادتوں سے، اپنی بے پناہ قربانیوں سے. پچھلے 8 مہینے میں انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ کشمیری پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. لہٰذا اگر وہ جو ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے یا دوسرے ممالک کے اسٹریٹجک مفادات وابستہ ہیں یا ان کا کوئی جو معاشی یا تجارتی مفادات وابستہ ہیں، اگر وہ اس عدسے سے کشمیر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ تحریک مرنے والی نہیں ہے. اہل جموں و کشمیر نے یہ تہیہ کیا، یہ عزم کیا کہ وہ کشمیر لے کے رہیں گے اور کشمیر کی آزادی ضرور ہوگی. دوسرا پہلو جو آپ نے اٹھایا ہے بہت اہم ہے کہ دیکھیں پاکستان کی اور اہل جموں و کشمیر کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس علاقے میں فتنہ اور فساد کو ختم کر کے پورے خطے کو امن اور سلامتی اور خوشحالی کی طرف مائل کریں اور اس کے لیے حالات پیدا کریں. اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے چین اور پاکستان مل کے اقتصادی راہداری کو مکمل کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑے تاریخی پیش رفت ہے اور اس کی وجہ سے جو پورے کے پورا پاکستان کا خطہ ہے اور آزاد کشمیر کی سرزمین ہے گلگت بلتستان، یہ جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے خطوں کے لیے، ملحقہ خطوں کے لیے ایک قسم کا معاشی مرکز بن جائیں گے اور ایک امن اور سلامتی اور ایک دوسرے سے رابطے کے لیے ایک استعارہ بھی بن جائیں گے. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب صدر آزاد کشمیر جناب سردار مسعود خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے مظفر آباد سے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین پروگرام جاری ہے، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد ایک اور ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
ویلکم بیک. اور پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا حریت رہنما مشال ملک نے. بہت بہت شکریہ جی امن برابری کے ساتھ کے لیے وقت نکالنے کا. جاننا چاہیں گے کہ مسئلہ کشمیر کے تناظر میں آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC اس کی کتنی افادیت رہی ہے یا کیا اس کا کردار رہا ہے اب تک؟ دیکھیں ایک تو ابھی ڈیلیگیشن آزاد کشمیر میں بھی ان کی آئی ہوئی تھی اور یہ جانا چاہ رہے تھے آکوپائڈ جموں کشمیر میں، مگر وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی گئی. جب وہ یہاں پر لوگ آئے انہوں نے سارا دیکھا کہ یہاں کتنا امن ہے اور لائن آف کنٹرول پہ تو آئے دن انپرووکڈ فائرنگ شیلنگ رہتی ہے. تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن چاہے OIC ہوں یا کوئی اور فورن ڈیلیگیٹس ہوں، جتنے بھی ممالک ہوں، وہ جتنا بھی ان کو آن گراؤنڈ وہ دیکھیں، آ کے فیکٹ فائنڈنگ مشنز بھیجیں تو تبھی پتہ چل سکتا ہے. ابھی برٹن نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنی فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا چاہتے ہیں وہاں پہ آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، مگر وہاں پہ اجازت نہیں دی جاتی. تو یہ جتنی بھی ملک ہیں چاہے وہ OIC ہوں یا دوسرے ہوں، ان کے جب تک کہ ان کا ایک کنسسٹنٹلی ان کا ایک پریشر نہیں بنے گا، کوئی اسٹرانگ ووکل کنڈمنیشن کے علاوہ کوئی سٹرن ایکشنز نہیں ہوں گے ان کی طرف سے کہ یہ انڈیا کے خلاف شور مچائیں کہ وہ اٹراسٹیز بند کریں، تب تک کوئی امپیکٹفل بات نہیں ہو سکتی. بٹ دس از اسٹل اے پازیٹیو جیسچر کہ یہاں وہ آزاد کشمیر میں آئے، وہ سارا گھومے، دیکھا لوگوں کو کہ یہاں پہ کوئی ایسی ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہے، نہ ہی اس طرح آرمی سر پہ کھڑی ہوئی ہے لوگوں کے، نہ ہی کوئی ڈریکونین لاز ہیں. تو اس لحاظ سے یہاں پہ ڈیلیگیشنز آنی چاہیے اور بھی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن. مطلب یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے ایک ووکل اس کے لیے. نا ان کی ملاقات یہاں پاکستان میں جو ہمارے مشیر خارجہ ان سے بھی ملاقات ہوئی اور سرتاج عزیز صاحب سے ملاقات ہوئی، آزاد کشمیر میں ان کے صدر سے ملاقات ہوئی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ان کی کیا آبزرویشن رہی، کیا میسج ان کو یہاں سے کنوے کیا گیا؟ اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان جو اس کی سفارتی اور اخلاقی حمایت کر رہا ہے اس کو بھی انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا. تو کیا آبزرویشن ان کی رہی ہیومن رائٹس کمیشن کی؟ جہاں تک میری سورسز ہیں جو جب آزاد کشمیر وہ گئے ہیں تو کافی خوش ہوئے ہیں. وہاں پہ انہوں نے ان کی کرافٹ ولیجز بھی دیکھی ہیں، لوگوں کا جو اتنا مشہور ہے کشمیری کلچر، وہاں پہ جو پرابلمز ہیں، وہاں پہ جو ریفیوجیز ہیں، جو کہ مہاجرین کیمپ ہیں، جو جا نہیں سکتے اپنے وطن واپس، سری نگر نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں پر آئے تھے مگر ہندوستان ان کو واپس جانے نہیں دیتا، اور دوسرا انڈین ٹیرر کی وجہ سے وہ بھاگ کر یہاں آئے تھے. تو وہ انہوں نے اپنی سٹوریز بتائیں کہ ان کے اوپر کیا کیا اٹیکس ہوئے، اذیتیں سے وہ گزرے، ڈیوائیڈڈ فیملیز کا کتنا بڑا ایشو ہے. تو کافی اس میں ڈیلیگیٹس اس طرح تھے جو انہوں نے، کیونکہ دیکھیں جس کے پاس بھی ایک ہیومن ہارٹ ہے، دل دھڑکتا ہے، یہ فیلنگز نیچرل ہیں. جہاں اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہو اور وہ خود وکٹمز بھی بتا رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے آکوپائڈ جموں کشمیر میں کہ ہم یہاں پر آ گئے آزاد کشمیر میں، اور پھر جو لائن آف کنٹرول پہ جو فیملیز ہیں، کتنی زیادہ ڈسپلیس فیملیز ہیں، کتنا وہ سفر کرتی ہیں جب سے یہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اور کتنی زیادہ وہاں پہ نقل مکانی ہوتی ہے کیونکہ آئے دن وہاں پہ انپرووکڈ فائرنگ چیلنگ ہوتی ہے. اٹ واز اے گڈ جیسچر فرام دا OIC. بٹ جب وہ یہاں پر آئے ہیں ان کو اور بھی کلیئرٹی سے پتہ چل گیا جو ہندوستان نے ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی ہوتی ہے دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف، اور کہ بھی یہاں پہ امن نہیں ہے. تو خود آن گراؤنڈ آزاد کشمیر میں انہوں نے دیکھ لیا ہاؤ پیسفل اٹ از. مگر نیچرلی دیکھیں دکھ اور غم تو ہیں کشمیریوں میں، کیونکہ کتنی نسلوں سے فیملیز ہیں جو ڈیوائیڈڈ ہیں، آدھی اس پار رہتی ہیں آدھی اس پار. اب میرا بھی یہی ہے، ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، ہمیں ہندوستان جانے نہیں دیتا. تو اس طرح کی جو بیسک فنڈامنٹل گراس ہیومن رائٹس وائلیشن ہندوستان کر رہا ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ، تو اس کے لیے مشال بی بھی آپ، میں جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ انڈیا وہاں پہ ان کو الاؤ نہیں کر رہا آنے کے لیے، تو وہ وقت کب آئے گا کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی دیگر تنظیمیں اور ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے ان کو ایکسس ملے؟ یہ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ ایک بہت ہی ووکل آواز پوری دنیا کی طرف سے آنی چاہیے. ظاہر ہے کہ ابھی تو ون سائیڈڈ پکچر دنیا کو دکھائی جا رہی ہے نا بھارت کی طرف سے. بالکل، یہ بہت ہی ٹریجڈی ہے کہ دنیا دیکھ بھی رہی ہے وہاں جو ظلم ہو رہا ہے،
فیکٹس بھی سارے آ جاتے ہیں, سیٹلائٹ امیجز بھی مل جاتے ہیں. آج کل کا جو دور ہے, چاہے جتنے بھی کرفیوز لگے ہوں, دنیا بھر دیکھ سکتی ہے کہ وہاں پہ کس طرح کھلے عام پیلیٹس اور فاسفورس شیلز اور بھی بہت خطرناک قسم کی پاوا شیلز کے علاوہ اور بھی یوز کی جا رہی ہیں, جس سے کہ ود ان سیکنڈز, جو بھی 3 دن پہلے ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے اوپر ایک کوئی مسٹیریس ہی شیل گرائی ہے انڈین فورسز نے, اور اس سے اس کے فوراً ہی میلٹ ہو گئے ہیں اس کے جو فنگرز ہیں سارے کے سارے. چھوٹا سا بچہ ہے. تو اس طرح کے ویپنز یوز کیے جا رہے ہیں جو کہ لیتھل ویپنز ہیں, اور وہ بینڈ ہیں. اینیملز پہ بھی ویسے بھی وہ بینڈ ہیں, ان آرمڈ لوگوں کے اوپر, بچوں پہ, عورتوں پہ, انسانوں کے اوپر, تو وہ بھی یوز کیے جا رہے ہیں. تو جب تک کہ دنیا پہ اس طرح کا ایک زوردار آواز نہیں آئے گی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, کوئی سینکشنز نہیں لگیں گی ہندوستان کے اوپر, تب تک یہ معاملے چلتے رہیں گے. اور اب تو وہ انتہا آ گئی ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اس وقت کیا سچویشن ہے, تو ہر دفعہ میں یہی کہتی ہوں کہ انتہا کی بھی انتہا بڑھتی جا رہی ہے. اور ابھی بھی جو وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں, قطع کلامی ہوگی. آپ نے کہا کہ جب تک یہ کمرشل بین وغیرہ نہیں لگیں گے یو این کی طرف سے, انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے. ٹرمپ جو ہے وہ تو آتے کے ساتھ ہی آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے, اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. نا کمرشل اس کے اوپر اگر ہم جاتے ہیں تو شاید ایک یہی وجہ ہے کہ دنیا ابھی تک اس طرف نہیں دیکھ رہی, کیونکہ ہم اس چیز کو فیل کرتے ہیں. کشمیر سے جو فوٹیجز آتے ہیں, جو آواز وہاں کے لوگ جو آپ بلند کرتی ہیں, وہ اس طریقے سے نہیں جا پاتی جتنے بہترین طریقے سے بھارت جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو یہ دیکھیں پروپیگنڈا وہ جو جی پروپیگنڈا تو وہ صدیوں سے کر رہے ہیں نا. دیکھیں ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان کے پاس وہ باقاعدہ ادارے ہیں جس کے تھرو وہ دنیا بھر میں اپنے ملک انڈیا کا جو سافٹسٹ چہرہ ہے وہ پروجیکٹ کرتے ہیں, وہ سیل کرتے ہیں, اپنی بڑی مارکیٹ لوگوں کو دکھاتے ہیں, اٹریکٹ کرتے ہیں دنیا کو اپنے نیریٹیوز کی طرف. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا وارفیئر کا زمانہ ہے, سائبر کرائمز کا زمانہ ہے. انہوں نے تو سارا گوگل اور یہ ٹویٹر اور فیس بک کے تھرو تو کتنا سوشل میڈیا کو بھی انہوں نے لے لیا ہے اپنے پاس. انہی کا نیریٹو جاتا ہے. کشمیر پہ کوئی فیس بک پیج پہ برہان وانی یا کسی اور کی ڈالے, میرا اپنا خود پیج بلاک ہوا تھا 4 سال پہلے, اس وقت مودی کی گورنمنٹ نہیں تھی, مگر انہوں نے ہر طرح کا میڈیا ٹول اپلائی کیا ہے, ڈپلومیسی کی سکلز کی ہے, جس کے جڑیں ہیں ان کی وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. ناؤ یہاں پہ آپ نے ایک اور بات کی, ہم اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں, یو این جو ہے وہ اپنے ہی ایک چارٹر پہ عمل نہیں کروا پا رہا, اپنے ہی ایجنڈے کے اوپر عمل نہیں کروا پا رہا. ایسٹ تیمور اور ساؤتھ سوڈان کے کیس میں جو ہے بڑا ایکٹیو نظر آیا. نا پھر بہت ہی ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز کے اوپر. خود بالکل سوالیہ نشان تو آ ہی جاتا ہے, مگر لوگوں نے بھی, دنیا نے آج کل کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ کیپٹلزم کا ہے. وہ یہی ہے کہ جو اتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز یا ملکوں کی قوموں کے لیڈر ہیں وہ صرف اب بزنس لیڈرز رہ گئے ہیں, وہ صرف بزنس انٹرسٹ دیکھتے ہیں. مگر انڈیا کے ساتھ بھی بزنس کرنے میں کیا فائدہ ان دا لانگ ٹرم؟ ابھی تو شارٹ ٹرم میں سب کو یہی نظر آ رہا ہے کہ اٹ از اے بگر اکانومی, اٹس اے بگر مارکیٹ, بگر پاپولیشن, تو زیادہ ان کے پروڈکٹ سیل ہوں گے, ملٹی نیشنلز کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. مگر لانگ ٹرم میں جو وہاں پر آ رہی ہے, وہاں پہ جس طرح مائنورٹیز کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, فورنرز کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, 200 سے زیادہ وہاں پہ چرچز جلا دی گئی ہیں جو کہیں بھی نہیں سنا. پاکستان میں آج تک ایک چرچ نہیں جلی ہے. وہاں پہ جس طرح فورسڈ کنورژنز ہو رہی ہیں, پھر اس کے بعد یو پی کے اندر ایک ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ کا فنیٹک قسم کا ایک آدمی پاور میں آ گیا ہے. مودی خود ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. یہ شارٹ ٹرم مزے لے سکتے ہیں اکنامک کہ بھی ملک ان میں انٹرسٹ لیں گے, مگر جہاں جس سوسائٹی میں ایک دفعہ انٹالرنس اور فاسزم آ جائے, وہاں پہ لانگ ٹرم کوئی بھی فورن ملٹی نیشنل انویسٹمنٹ نہیں سکسیسفل ہو سکتی ہے. سیکنڈلی پاکستان کا اب سی پیک کا روٹ سٹارٹ ہونے والا ہے. ہر چیز یونائٹڈ نیشنز پہ اب نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی اب وہ ویلیو ورتھ نہیں رہی ہے, کیونکہ وہ بے شک وہاں پہ ہماری یو این کی ریزولوشنز ہیں, مگر ان یو این ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ چاہیے, اور وہ سپورٹ پاکستان کو مل سکتا ہے اگر وہ اپنے اکنامک انٹرسٹ جو سی پیک کے ہیں ان کو جوڑ دے پیس انٹرسٹ کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اب جو حالات بننے جا رہے ہیں, اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے سی پیک کے حوالے سے, اور جو پورا بلاک اب یہاں پہ اس خطے میں بننے جا رہا ہے, تو ہم امید کرتے ہیں اور آپ بھی امید رکھیں اس بات کی کہ آگے چل کے یہ کمرشل انٹرسٹ جب ملیں گے تو بات انشاءاللہ تعالی ضرور آگے بڑھے گی. بہت بہت شکریہ. ہم سے بات کر رہی تھے مشال ملک, حریت رہنما. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے, بریک کے بعد پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں.
ویلکم بیک. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہم OIC اور اس کا وفد جو ہیومن رائٹس کمیشن کا وفد آیا, کمیشن کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن OIC کا خود اپنا کیا کردار رہا ہے پاکستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں عمران, OIC نے کردار تو کافی ادا کیا, بٹ اٹ از ویری لیٹ. اور OIC نے جو ایک اپنی افادیت کی نا, کافی عرصے میں کیوں اتنی ایکٹیو نہیں رہی ہے, اور اتنے عرصے میں اس طرح نہیں رہا جس طرح کا کردار ان کو ہونا چاہیے تھا تمام مسلمان ملکوں کے مسائل کے بارے میں, اور خاص طور پر مسئلہ کشمیر میں, کیونکہ اس میں پاکستان انوالو ہے, اور اس سے اس خطے میں بہت بڑی جنگ کا بھی خطرہ چلتا رہا ہمیشہ. اور اس وقت OIC کا آنا اسٹل اٹس اے ویلکم اسٹیپ, بٹ اگر یہ 5-6 مہینے پہلے آتے, جس وقت برہان وانی کا انہوں نے شہید کیا تھا, اور ایک انڈیجنس موومنٹ جوان جنگ لوگوں کی ہوئی تھی, اگر اس وقت یہ آتے اور اس وقت یہ آ کے یہ پیغام لے کے یہاں آ کے سنتے, پاکستان میں پھر مظفر آباد میں جاتے, وہاں جاتے, کیونکہ انڈیا تو ان کو آنے کی اجازت نہیں دیتا, تو پھر یہ زیادہ اچھے طریقے سے دنیا کو مسلمان ملکوں کا اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو کشمیر کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اچھا, کچھ ایک حلقہ جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کشمیر میں جب کبھی بھی ایسی کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو پاکستان اس کو صحیح طریقے سے کیپٹلائز نہیں کر سکا. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ برہان وانی کے وقت میں اگر یہ چیز ہوتی یا یہ کمیشن آتا یا پاکستان اس کو بہت آگے چل کے کرتا تو زیادہ مناسب تھا؟ ایبسولوٹلی. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں, جس وقت برہان وانی کا انسیڈنٹ, یہ ایک اللہ نے آپ کو اپرچونٹی دی تھی. انڈیجنس موومنٹ, پاکستان اس میں بالکل انوالو نہیں تھا, ساری دنیا کو پتا تھا جس طریقے سے مارا اور پھر نوجوان کھڑے ہو گئے, جتنی بربریت کی, جیسے پیلٹ گن سے بچوں کو, بیٹیوں کو, ان کو جو ہے بلائنڈ کر دیا, اور پھر 20,000 قریب زخمی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں, اور کتنے لوگ شہید ہوئے. وہ موقع تھا کہ ہم اس کو پراپر طریقے سے, ہماری نہ کشمیر کمیٹی مجھے کہیں نظر آئی, نہ دنیا میں ڈپلومیٹک اوفینسو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. پر ہاں, وہ پورے قصے میں کہیں پہ ہماری جو پاکستان کی جو کشمیر کمیٹی ہے, ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب آ جاتے ہیں. تھوڑا سا اس طرف میں جاننا چاہوں گا کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن ان کا آیا, کیا ایک میسج لے کے گیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ان کو تو وہاں پہ ایکسیس ہی نہیں ملا سری نگر میں, لیکن یہاں جو لوگوں سے ملا, حریت رہنماؤں سے ملا, سرتاج عزیز صاحب سے ملا, ادھر آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ سے وہ ملا, اور خود کشمیر کی رپورٹس ان کے سامنے, بہت ساری چیزیں ان کے سامنے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ایک دیر آیت درست آیت والی بات ہوگی؟ دیکھیں, بالکل جو آئے ہیں وہ تو وی مسٹ ویلکم اینڈ اسٹل فیل کہ اس کا فیکٹ ضرور ہوگا, لیکن ڈیپینڈ کہ ہمارے فارن آفس نے کتنی اٹراسٹیز, کتنے کلپس, کتنا ظلم و بربریت کے تمام قصے ان کو بتائے اور دکھایا کہ کشمیر میں کیا کیا مسلمان فیس کریں, کشمیری نہتوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں, جس طریقے سے مودی گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو انہوں نے حالات کیے ہیں, اور جو خاص طور پہ اگر مظفر آباد گئے ہیں تو آپ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر میں ان کی گورنمنٹ نے جو کشمیر کے بارے میں بتایا گا, وہ ایک سارا ایک ڈوزر دینا چاہیے تھا, جیسے ایک یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے دیا ہے. اسی طریقے سے ہم چھوڑ کے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ایک ڈوزر دینے چاہیے تھی, جس میں تمام چیزیں دکھائی جاتی, کلپس ہوتے, ویڈیوز ہوتی, ڈیٹیلز ہوتی, کیا کچھ کیا گیا, کیسے ہوا, اور اس وقت وہاں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. اور ابھی آپ کے سامنے 2 دن پہلے بھی 3 کشمیری ینگ بچوں کو شہید کیا گیا. تو یہ چیزوں کا لینے کے بعد فالو اپ اس کا کیسا ہوتا ہے؟ ناؤ اٹس اے جاب آف کشمیر کمیٹی اینڈ پاکستان کے فارن آفس کا کہ ان کے وزٹ کے بعد جو یہ واپس جاتے ہیں تو اس کا فالو اپ کیا ہے, کیا وہاں پر جا کے OIC کے یہ ریپرزینٹیٹیو جو آئے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس کے, یہ اس کو فالو اپ کیسے یونائٹڈ نیشن میں لے کے جاتے ہیں, کیسے ایک مسلم جو ایک امہ ہے وہ فورسفل طریقے سے اس پوائنٹ کو کیسے کنوے کرتی ہے, اور خاص طور انفلوئنشل کنٹریز کے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ظاہر ہے کہ یہ ڈیکڈز کی ایک داستان ہے جو 3 ڈیکڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں. ناؤ کمی کہاں پہ رہ جاتی ہے؟ بھارت جو ہے وہ سب اچھا ہے, بھارت مہان, اور بھارت میں جو ہے امن و اچھی ہے, سلامتی ہے, اور اقلیتوں کو برابری کے حقوق مل رہے ہیں, اور کشمیر میں انسرجنسی جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. بھارت تو پروپیگیٹ کرتا ہے پوری دنیا میں. ہم اس اصل چیز کو اتنی شدت کے ساتھ دنیا کو کیوں نہیں دکھا پا رہے؟ یہاں پہ کیا تکنیکی مسائل ہیں؟ دیکھیں, ٹیکنیکی بیسیکلی اٹس لیک آف جو ایک پولیٹیکل ول آپ کی ہوتی ہے. قائد اعظم نے کہا تھا جب پاکستان انڈیپینڈنس ہوا تھا تو انہوں نے بعد میں کہا تھا, جب بات کیا کہ جی کشمیر ابھی ہم نے نہیں لیا, he said Kashmir is in my pocket. He was so sure about it. کیونکہ I personally feel کہ قائد اعظم was very sick اور ان کے پاس ٹائم, he knew کہ وہ بہت سکھ ہیں, ان کو 1-2 سال ہیں. this is my personal opinion. انہوں نے کہا پاکستان تو بنا لو,
then I will go for this. اچھا ویری کوئکلی آتے ہیں ظاہر کہ انٹرنیشنل فورم سے آپ کا OIC ہے اور یہ ہے UN ہے. سی پیک ایک بہت بڑی حقیقت بننے جا رہا ہے اور اب جو ہمارے بہت اچھے جن سے تعلقات نہیں رہے وہ بھی کمرشل انٹرسٹ میں اپنے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آ رہے. اور بھارت میں بھی اب ایک ان کے جو ہے وہ سی پیک کو جوائن کرنے کی سوچ آ رہی ہے, ان کے ایڈیٹوریلز آ رہے ہیں. ناؤ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمرشل انٹرسٹ والا جو ایک بلاک نیا بن رہا ہے چین کا, روس کا, پاکستان کا, یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے اور آگے چل کے یہ کتنی افادیت ہو سکتا ہے؟ I feel کشمیر کے لیے it should be a game changer. سی پیک اس لیے وین ایک تو اس میں انٹرسٹ کس کس کا ہے آپ دیکھیں نا ریجن کے اندر, اینڈ وین یو شوڈ لک ٹورڈز یور ریجن فرسٹ, یو شوڈ بی ویری اسٹرانگ ان ریجنلی. چائنا سپر پاور, یونائٹڈ نیشن کا پرماننٹ ممبر, رشیا اگین یونائٹڈ نیشن کا پرماننٹ ممبر, یہ دو ملک جو ہیں یہ لانگ ٹورڈز لوکنگ ٹورڈز سی پیک, خاص طور پہ گوادر کے اندر. چائنا تو پہلے سے ہی ہے, رشیا از شوئنگ لاٹ آف انٹرسٹ, اور اس کے ساتھ ایران. اگر ہم ان ملکوں کو لا کے اکنامکلی تو ہم اسٹرانگ ہوں گے ہی. بیسک تھنگ از کہ اف یو آر اکنامکلی اسٹرانگ یو کین ٹوسٹ ایوری ونز ٹیل اینڈ یو کین لک انٹو سم ونز آئیز. وہاں پر انڈیا نے کیوں اپنا ہمیشہ اپنے کو اسٹرانگ کیا, کشمیر کو بیک برنر پہ ڈالا, اس لیے کہ وہاں اکنامک انٹرسٹ ہے, دنیا کی بہت بڑی منڈی ہے, مارکیٹ ہے, 1 ارب 25 کروڑ کی مارکیٹ ہے, تو وہ دنیا بھر کے 25-26-27 ارب کا وہ جو ہے امریکہ نے اس کو ویپن سیل کیے ہیں, اسی طرح یورپ کے اندر ہے. یہ چیزوں کو ہم دیکھیں تو اب ہمارا ٹائم ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ کشمیر کا سیٹل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, یہ یہاں پر سٹیبلٹی لانے کے لیے ٹھیک اور اکنامک پراسپیرٹی کے لیے. ناظرین طے یہ پایا کہ اس وقت ظاہر ہے کہ OIC اس نے بہت اہم کردار ادا کیا, یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ خود چاہ رہی ہے, لیکن اب ترجیحات ہوتی ہیں سب کی, اور پوری دنیا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک بڑی مارکیٹ ہے بھارت, 1 ارب 25 کروڑ عوام پر مشتمل ایک بڑی مارکیٹ ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے بھی الیکشن میں آنے سے پہلے اپنا جھکاؤ جو ہے اس طرف مودی سرکار کی طرف دکھایا کمرشل انٹرسٹ کے اوپر. اب کمرشل انٹرسٹ پہ سی پیک ایک ایسی چیز بننے جا رہی ہے جو یقینی طور سے اس خطے کو چینج کر کے رکھ دے گی, اور پاکستان کے لیے گیم چینجر نہیں بلکہ یہ فیٹ چینجر ہوگا جو پاکستان کی قسمت بدل دے گا. اور مشروط کرتے ہیں ہم اس کو کشمیر کے ساتھ کہ کشمیر کی موومنٹ جو ہے وہ بھی اس سے کافی اسٹرانگ ہو سکتی ہے اور منطقی حل تک پہنچ سکتی ہے. اور منطقی حل کیا ہے کہ کشمیر کی عوام کو حق خود ارادیت ملے, وہی حق خود ارادیت جو کہ چارٹر ہے, UN کا جو چارٹر ہے جہاں سے اس کی منظوری مل چکی ہے. بھارت اس پہ کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن سونر اور لیٹر یہ تمام چیزیں طے ہونی ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ انہی تمام امور کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. پروگرام میں آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.